اس میں بھی نہیں ڈالا، دوسرا دیکھا اس میں بھی نہیں ڈالا، تیسرا دیکھا اس میں بھی نہیں ڈالا۔ حضرت صاحب پاگل ہو گئے، اتنے برتن پڑے کسی میں بھی ڈالو نا، میرا برتن مجھے دو۔ حضرت صاحب بول پڑے چپ کر، یہ دودھ ہے، اللہ کا نور ہے، گندے برتن میں نہیں ڈالا جا سکتا، یہ دودھ ہے، رب کا نور ہے، گندے برتن میں۔ میں نے کہا ملوانے تیری عقل کام کرتی ہے، دودھ جیسا نور جو بھینس کے تھنوں سے نکلا گندے برتن میں نہیں ڈالا جا سکتا، تو وہ رب جس نے کل کیسے کائنات کو بنایا اسے نہیں پتا یہ محمد کا نور ہے۔ اسے نہیں پتا یہ محمد کا نور ہے، کسی گندی پشت میں نہیں ڈالا جا سکتا، کسی گندے پیٹ میں۔ اور خود میرے رسول نے فرمایا لوگوں، جب رب نے میرے نور کو مستقل کرنا چاہا تو پوری دنیا میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، اور عورتوں میں سے سیدہ آمینہ کو چنا۔ اور میرے رسول نے فرمایا پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، ایک بھی پلید ہے، ایک بھی پلید ہے، ایک بھی پلید ہے۔ بات تھوڑی اور آسان کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ادھر پیدا ہوئے، ادھر فرعون کے سپاہی دروازے تک پہنچ گئے، بہن نے تندور میں ڈال دیا، تندور سے نکالا، حکم ہوئے صندوق میں ڈالو، صندوق کو دریا میں ڈالو، میں جانوں میرا کلیم جانو، میں جانوں میرا۔ اب دریا کی لہروں میں صندوق ہے، اس کے اندر کریم ہے، دریا کی لہریں اس نہر میں لے گئی اس صندوق کو جو فرعون کے باغوں کو پانی دیتی تھی۔ وہاں فرعون، مائی آسیہ، حواری وہاں موجود ہے فرعون کے، دیکھا صندوق آ رہا ہے، تجسس سا پیدا ہوا، اس میں کیا ہوگا، جلدی پکڑو، ہوں جی میں کوئی بریف کیس پیا ہوئے نا، کوئی گٹھڑی ہوئی مال نہ ہوئے، ہاتھ نہ لائے ہوئے، بام بھی ہوں دے دے۔ فرعون نے حکم دیا، سپاہیوں نے پکڑ کے باہر نکالا، کھولا تو بڑا خوبصورت بچہ، بڑا نبی ہندے ہی سونے نے کوجے تے کانے نبی نہیں ہندے، نبی ہوتے ہی خوبصورت ہیں، نبی موسیٰ تھے خوبصورت، کیونکہ تھے نبی، ہیں نبی، بڑے خوبصورت۔ فرعون نے کہا قتل کر دو، یہ میرا قاتل ہے۔ مائی آسیہ آڑیا نا، پتہ نہیں کون ہے، کس کا ہے، کہاں سے آیا، بڑا خوبصورت ہے، میں بے اولاد ہوں، اسے بیٹا نہ بنا لوں۔ فرعون مان گیا، ارے مائی آسیہ تو آج ملا جنتی کہتے ہیں، میں نے کہا کل کرو، فرعون کی بیوی ہے، فرعون جیسے کافر کی بیوی، تم اسے جنتی کرنے کا ہاں شک کوئی نہیں ہے، فرعون کی بیوی لیکن جنتی، میں نے کہا جنتی بن کیسے گئی، اس نے موسیٰ کو منہ بولا بیٹا بنایا، لیکن جو منہ بولا بیٹا کلیم کو بنائے وہ جنتی ہے، جس نے محمد کو جنم دیا وہ آمینہ جنت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت والدین مصطفیٰ، عصمت والدین مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، وہ آمینہ وہ حضرت عبداللہ کیوں نہیں جنتی، آسیہ جنتی، منہ بولا بیٹا بنایا تو، منہ بولا بیٹا بنایا تو جس نے مصطفیٰ کو جنم دیا، جس کی پشت میں مصطفیٰ قریب رہے، وہ عبداللہ اور آمینہ جنتی نہیں ہے۔ بات تھوڑی اور
کرتا ہوں. اب دودھ پلانا تھا. بچہ پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے. یہ دور جو ہے نہیں, ڈبا پکڑا فیڈر پکڑا دودھ پلا دیا. ماں پیو روندے نے بچہ گل نہیں منتا. میں کہ دودھ ڈبے کا پیتا, گل بھی ڈبے کی مننی. ماں کے دودھ کی تو تاثیر فیشن میں بربادی کی طرف جائے. شرعی ادھر ہو تو پھر کوئی, اور دودھ کی کمی ہو ماں کی طرف سے پھر بھی علیحدہ کو دودھ پلا سکتے ہو, لیکن فیشن تو یہ بربادی ہے, یہ تباہی ہے. تب گائیاں دودھ پلاتی تھی, تب پیسے لے کر ایک دائی لائی گئی سے دودھ پلا. اس نے نبی کو اٹھایا, نبی نے دیکھا, منہ بند کر منہ, کیونکہ نبی حرام نہ کھاتا ہے. نبی نہ حرام کھاتا ہے نہ. یہ 14ویں صدی سے ملوانا تو نہیں نا جڑا کھلا نہیں کھا جائے. میں علماء حق کے قدموں کے ساتھ میرے سب کا تھا, جب میں ملوانے کا لفظ بولوں تو اس سے علماء حق مراد نہیں ہے, علماء سو. توجہ فرمائیے گا, وہ نبی ہے, نبی نہ حرام کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے. حرام نہیں کھاتا, منہ بند کر دیا. چلو جی یہ عورت پسند نہیں ہوگی, اس بچے کو دوسری دیا. دوسری منگوائی گئی, اس نے بھی کریم کو اٹھایا. کریم نے دیکھا, ایک نظر سے ہی پہچان لیا یہ کافرہ, یہ پلیت ہے, یہ خود بھی پلیت, اس کا دودھ بھی. تیسری لائے گی, چوتھی لائے گی, پانچویں لائے گی, سینکڑوں لائے, شور بپا ہو گیا. پھر ہم کی سلطنت دار حکومت میں عجیب بچہ ہے, کسی بیوی کا دودھ ہی نہیں پیتا. میں کہا بچہ منوانے کا ہوئے تھا, جب ہی کہتے ہیں نا بھوکا ہوئے تو سیدھے بیوی دے دودھ دی کر کرتے, کتی دی دودھ دے پاؤ بھی پی جائے. ہاں کسی کے دودھ پہ بھی ڈالو پی جائے گا, لیکن یہ نبی ہے, یہ عورت کا دودھ بھی نہیں پیتا جو کافرہ ہو, مشرکہ ہو, بڑی. یہ مقام نبوت ہے. ایک دائی آئی, میں اسے ابھی دودھ پلا لیتی ہوں. اٹھایا, گودی میں ہاتھ کا شکنجا بنا کے منہ کو ڈالا. نبی نے مسکرا کے منہ بند کر دیا. یہ بچہ سمجھ کے زور لگا رہی ہے, سے نہیں بتا میں رب کا نبی بھی ہوں. یہ ہونٹ کھول لے تو دور کی بات, تو چمبش بھی نہیں دے سکتی, ناکام ہو گئی. اسی شور شرابے کو سن کر کریم کی بہن بھی وہاں پہنچی. دیکھا, رب کا شکر ادا کیا, یا اللہ تیریاں تو ہی جانے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کل تک جسے قتل کرنے کی باتیں کر رہا تھا, آج اسے دودھ پلانے کی باتیں کر رہا ہے. دودھ پلانے کی. اب بہت بڑی میں ایک عورت کو جانتی جس کا دودھ پی لے گا. اچھا جلدی سے لاؤ, ہم خاصی اجرت دیں گے, اچھی اجرت دے دے. جا کر ماں سے کہا میرا بھائی کرا ان کے دربار میں. اب اسے قتل کرنے کی فکر نہیں, دودھ پلانے کی فکر ہے. ماں بن کے نہیں, دائی بن کے جا. ماں بن کے نہیں, دائی بن کے جا. دودھ بھی پیا دے, پیسے لی رہے. اوے ماں, دائی بن کر نبی کو دودھ پلائے تو فرعون جیسے کافر سے اجرت لینا جائز ہے. ہم حضور کے سناخان ہو کر حضور کا ذکر سنا کر آپ سے پیسے لیں تو یہ کیوں ناجائز ہے. بعض لوگوں کو ساڑھے چکتے ہیں, بابا ہی چکتے ہیں, مولوی تے گڈی تے. میرا ایک دوست بیچارہ مدرسے مسجد کا امام لگا, تو انہیں بڑی چاہ سی میں 70 لینا. مولانا صاحب تو انہیں کمیٹیاں پا پیسے جمع کیتے, تو پیسے ہو گئے, انہیں 70 لے آتی. بیٹھ کے جو آئے نا محلے مسیطے دنیا کمیٹیاں لیں گے کہ جو ہو گیا انہیں مسیطوں ہی کٹ سکے. اور امام کھاتا پیتا ہوگا نا تو تہاڈی سنگی تے انگوٹھا رکھ کے سچ بولے.
یہ تو سمجھنا روٹی پانی بند کر چلے سچ کی بول علماء کی خدمت کیا کرو. توجہ فرمائیے گا. فرعون میں کلیم کو دیکھا, کلیم نے ماں کو دیکھا, ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. ماں نے اٹھایا, دودھ پہ ڈالا, کلیم نے دودھ پی کر بتایا لوگوں میں بھی پاک ہوں, میری ماں بھی پاک ہے, میری ماں کا دودھ بھی پاک ہے. ارے کلیم کو نبوت محمد کے صدقے میں ملی ہے. اگر کلیم اتنا علم رکھتا تو میرا محمد کتنا علم رکھتا ہوگا. اپنے اشاروں سے کایا پلٹ سے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا میرے مصطفیٰ نے یا اماں آمینہ کا دودھ پیا یا اماں حلیمہ کا دودھ پیا اور بتایا لوگوں جنم دینے والی آمینہ بھی پاک ہے, دودھ پلانے والی حلیمہ بھی پاک ہے. کیا ایک بات کہنا چاہوں گا, بعض لوگ اماں حلیمہ میں اعتراض کرتے ہیں, ان کی بدبختی کہ اماں حلیمہ پاک تھی, بہت برست نہیں تھی, کبھی کفر تو دور کی بات اماں حلیمہ سے صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوئی. کیونکہ مصطفیٰ نے دودھ پی کے بتا دیا یہ ایسی پاک ہے کہ جس کا دودھ میں پینے جا رہا ہوں. اور سرکار نے اپنی ماں کے علاوہ دودھ کیوں پیا؟ حضور یتیم بن کے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے باپ کا تو سایہ اٹھ گیا, وہ تو ہے, لیکن ایسے بچے بھی آئیں گے جن کی ماؤں کا سایہ اٹھ جائے گا. انہوں نے دودھ پینا دوسری عورتوں کا, تو ان کا دودھ پینا میری سنت بن جائے. توجہ فرمائیے گا. جنم دینے والی آمینہ بھی پاک اور دودھ پلانے والی حلیمہ بھی, حلیمہ بھی, حلیمہ بھی, حلیمہ بھی. نہیں سمجھے بات, تھوڑی اور آسان کر دیں. پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا تو کبھی نہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا پورا. رب نے اتنا بنایا ہی نہیں, رب نے اتنا نہیں بنایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب نے اتنا نہیں بنایا, جتنا رب نے بنایا اتنا پڑھ. اور اس ضرور سے غور تو کر, اے اللہ, اللہم, اے اللہ صلی علی رحمت بیت, کس پہ؟ محمد پہ. رحمت بیت کس پہ؟ محمد پہ, محمد پہ, محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحمت بیت محمد پہ. جب تک یہ درود نہ پڑھا جائے نمازی کی نماز نہیں ہوتی, حاجی کا حج نہیں ہوتا, سکی کی صحابت نہیں ہوتی, مانگنے والے کی دعائی قبول نہیں ہوتی. میری زبان سے خطاب کرتے ہوئے نکل گئے یہ درود پڑھنا نماز پر فرض ہے. میرے ساتھ علامہ صاحب ہوتے تھے, وہ کہنے لگے شاہ صاحب نہیں فرض نہیں ہے. میں نے بات آئی گئی کر دی, پھر کہیں یہی جملے کہہ دیے. انہوں نے ایک کتاب فقہ کی سامنے رکھ دی, نہیں ہے فرض. پھر مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے کہا جی فرض تو نہیں ہے, میں مانتا ہوں, مگر جب تک پڑھا نہ جائے فرض بھی ہوتا نہیں ہے. جب تک پڑھا